انہوں نے تعارف کرایا تھا، مجھے یاد ہے. میں ایسے غنی خان سے میری ملاقات ہوئی ذاتی شناخت 1971 میں. میں جب پشاور یونیورسٹی میں انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا تو ہم نے مشاعرہ کیا، پشتو کے مشاعرے کیے، اور میں اسٹیج سیکرٹری تھا. تو حمزہ شیخانی صاحب، غنی خان، عبد الخالق صاحب، چرندر محمد صاحب، ساحل صاحب بالکل نوجوان تشریف لائے تھے، بہت سارے اور ہمارے شاعر آئے تھے. تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی. تو اس کے بعد آنا جانا ان کے ساتھ رہا. تو وہ ہمارے ساتھ بات کرتے تو یہ بھٹو صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کی بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ ان کا پی ٹی وی میں انٹرویو ریکارڈ ہوا. پہلی مرتبہ 1976 میں. آپ دیکھیں 1977 تک ان کی کتابوں پر پابندی تھی، بلیک لسٹ اس طریقے سے ہمارا ہوتا ہے، معمول ہے حبیب جانب صاحب اور دوسروں کا بھی ہے. تو لیکن یہ مجھے انہوں نے بتایا کہ پی ٹی وی کے انٹرویو کے لیے نوجوان ان سے ملنے آئے، کچھ نوجوان تھے. انہوں نے کہا کہ غنی خان ہم آئے ہیں پی ٹی وی سے آپ کا انٹرویو کریں. وہ ہنستے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ انٹیلیجنس والے ہوں خیر اپنا تعارف کرا دیں، میں ہر کے ساتھ بات کروں. کہ پی ٹی وی والے آپ اندازہ لگائیں. لیکن ان کا انٹرویو ابھی بھی جو پی ٹی وی میں ہے ریکارڈ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں. ڈاکٹر ہمایون ہومانی لیا ہے. جی ڈاکٹر ہمایون ہومانی صاحب میں یہ ریکارڈ پہ ڈالنا چاہتا تھا. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اب یہ ہے کہ غنی صاحب خان ہمارے تو گرو تھے، استاد تھے ہمارے. 1975 کے بعد پھر ہم نے ان سے ملنا شروع کیا. وہ اپنے طبع کے آدمی تھے. ہم پہلی بار ان سے ملنے کے لیے اس نے ہمارے گاؤں ہم گئے تو ہم نے چائے پی. تھوڑی دیر بیٹھی، ہم نے کہا کہ ہم اجازت چاہیں گے. انہوں نے کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی جانے واپس. اس نے کہا کہ یہ کوئی ریسٹورینٹ تو نہیں تھا نا کہ آپ آگے چائے پی آپ کے پاس ٹائم ہو آیا کریں، آپ گزاریں گے یا آپ دیں. اس طرح نہیں ہو سکتا آدھے گھنٹے. تو اس کے بعد ہم پتہ چل گیا تو ہم رات کے ساتھ بتاتے. اور پھر ہم نے پوچھا ایسے آدمی تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی انسائکلوپیڈک نالج کا آدمی نہیں دیکھا. یعنی ایسی تھا کہ ان کی عجیب و غریب زندگی، یعنی ان کی جو تعلیم تھی کسی ایک شعبے میں انہوں نے مکمل نہیں کی، کسی ایک شعبے میں. مثلا انہوں نے جامعہ ملیہ میں مذہبی تعلیم حاصل کی، دہلی میں عربی زبان انہوں نے سیکھی، اور انہوں نے حدیث قرآن فقہ یہ پڑھا. پھر ان کے والد صاحب نے کہا کسی کی لوگوں کہا کہ یہ تو سائنس کا دور ہے. انہوں نے کہا وہ پڑھے اپنا کیمسٹری. تو کیمسٹری پڑھنے کے اپنے والد صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ جرمنی جانا ہے. تو بادشاہ خان لندن کے لیے خوش نہیں تھے، لندن کے خلاف اسٹرگل کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جب وہ جرمنی جانے کے لیے لندن گئے، ان کو ویزا نہیں ملا، وہ لندن میں رکے اور کیمسٹری پڑھنے لگے. تو پھر امریکہ گئے، لوزیانہ یونیورسٹی میں، جیسے اس کتاب میں بھی آپ نے لکھا لوزیانہ میں وہ کیمیکل انجینئرنگ شوگر ٹیکنالوجی انہوں نے پڑھی. تو دیکھیں نا لندن میں انہوں نے کیا، امریکہ میں پھر ان کے والد صاحب گرفتار ہو گئے، جائیداد ضبط ہو گئی، واپس آ گئے. اچھا یہاں پہ گھر پہ اور انہیں مغرب کو شروع میں بہت اثر تھا، اور انہیں بہت ان کو خوشی جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں کیوں وہ اس کو خوش خدمتی سمجھتے تھے. کیونکہ وہ 15 سال کی عمر میں یورپ گئے تھے اور انگریزی میں انہوں نے سیکھی اور زبانیں بھی سیکھی، اور بہت ان کے اوپر مغرب کا اثر تھا. لیکن یہ جب 1934 یا 33 میں یہ واپس آئے امریکہ سے تو یہ نہرو کے گھر میں کچھ اثر ٹھہرے. ان کے خاندانی تعلقات تھے. تو نہرو نے، ان کے والد صاحب جیل میں تھے، نہرو نے خط لکھا بادشاہ خان کو کہ آپ کے بیٹے کو اور اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو میں ایڈمٹ کرانا چاہتا ہوں شانتی نکیتن میں، رابندر ناتھ ٹیگور کی اسکول میں. تو آپ اجازت دیں؟ اس نے کہا کہ اجازت ہے. تو نہرو ان کے لے گئے کلکتہ اور شانتی نکیتن دارالامان، ہماری زبان میں ہاؤس آف پیس، دارالامان. غنی خان کے گھر کا نام بھی اس نے دارالامان رکھا ہے، ایک بورڈ لگایا تھا دارالامان میں، شانتی نکیتن. وہ بہت فخر کرتے تھے کہ وہ شانتی نکیتن سے پڑھ کر، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ وہاں نہ جاتے تو ان کو اپنی شناخت کا پتہ نہ ہو سکتا. وہ مغرب میں کھو گئے تھے. ان کو یہ خیال تھا کہ سب مغرب ہے، سب چیزیں، لیکن ان کو یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ اوستا اور سنسکرت بھی زبانیں ہیں 4000 سال کی. ان کو یہ پتہ چلا کہ کالیداسا نے ڈرامے لکھے ہیں سنسکرت میں. یہ شکنتلا بھی انہوں نے پڑھی، انہوں نے فلسفہ پڑھا، انہوں نے پینٹنگ دیکھی، وہ پینٹ کرتے تھے، وہ ستار بجاتے تھے.
زبردست خوشی ٹائپ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کیوں وہ اس کو خوش خدمتی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ 15 سال کی عمر میں یورپ گئے تھے اور انگریزی میں انہوں نے سیکھی اور زبانیں بھی سیکھی اور بہت ان کے اوپر مغرب کا اثر تھا. لیکن یہ جب 1934 یا 33 میں یہ واپس آئے امریکہ سے تو یہ نہرو کے گھر میں کچھ اثر ٹھہرے تھے. ان کے خاندانی تعلقات تھے تو نہرو نے، ان کے والد صاحب جیل میں تھے، نہرو نے خط لکھا بادشاہ خان کو کہ آپ کے بیٹے کو اور اپنی بیٹی اندرا گاندھی کو میں ایڈمٹ کرانا چاہتا ہوں شانتی نکیتن میں، ربندر ناتھ ٹیگور کی اسکول میں، تو آپ اجازت دیں. اس نے کہا کہ اجازت ہے. تو نہرو ان کے لے گئے کلکتہ اور شانتی نکیتن دارالامان، ہماری زبان میں ہاؤس آف پیس، دارالامان. غنی خان کے گھر کا نام بھی اس نے دارالامان رکھا ہے، ایک بورڈ لگایا تھا دارالامان شانتی نکیتن. وہ بہت فخر کرتے تھے کہ وہ شانتی نکیتن سے پتہ ہے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ وہاں نہ جاتے تو ان کو اپنی شناخت کا پتہ نہ ہو سکتا. وہ مغرب میں کھو گئے تھے، ان کو یہ خیال تھا کہ سب مغرب ہے، سب چیزیں، لیکن ان کو یہاں آ کے پتہ چلا کہ یہ اوستا اور سنسکرت بھی زبانیں ہیں 4000 سال کی. ان کو یہ پتہ چلا کہ کالیداسا نے ڈرامے لکھے ہیں سنسکرت میں، یہ شکنتلا بھی انہوں نے پڑھی، انہوں نے فلسفہ پڑھا، انہوں نے پینٹنگ دیکھی، وہ پینٹ کرتے تھے، وہ ستار بجاتے تھے، زبردست ستار. یہ بہت ہماری بدقسمتی ہے کہ کبھی ہم نے ٹیپ نہیں کیا، نہ آڈیو نہ ویڈیو. یعنی وہ جب ستار بجاتے تھے ہم ایک اور دنیا میں چلے جاتے تھے. رات کو وہ آنکھیں بند کر کے ایسے ستار بجاتے تھے، ایک عجیب و غریب. اور ان کی شاعری میں بھی آپ کو موسیقیت ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں شانتی نکیتن میں میوزک پڑھاتے تھے اور انہوں نے میوزک پڑھی ہوئی تھی، تو وہ شعر جب لکھتے تھے اس میں جو موسیقیت تھی وہ بھی پائی جاتی تھی. تو اس میں ایسی چیزیں تھیں، انہوں نے انگریزی میں پٹھانس انہوں نے لکھی ہے، یہ 1947 میں انہوں نے لکھی جب وہ آل انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے. ایک ممبر ہوتا تھا ہمارے صوبے سے ایک، اور وہاں سے میں پوچھے کون سا پٹھان ایسے سوالات بہت تھے. انہوں نے سوچا کہ ہر ایک کے سامنے لیکچر کرنے کے بجائے انہوں نے ایک چھوٹا کتاب چلا، اور وہ کتاب سے بھی شاعری ہے، 10 میں لکھی ہے لیکن شاعری ہے. اور ایسی انگریزی میں لکھی ہے. میں جب پشاور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے جو پروفیسر ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی وہ انگریز ایک پروفیسر تھی، مارگریٹ ہرباؤ. شی واز ٹیچنگ اس ڈراما اور کچھ پوئٹری کو پڑھاتی تھی. ایک دن ہمارے کلاس میں اس نے کہا کہ آئی وش آئی کوڈ رائٹ انگلش پروز لائک غنی خان. یہ انگریز ہے، وہ پروفیسر ہے لٹریچر کا. اس نے کہا تو اس میں اس نے پٹھان کے بارے، اور یہ طنز کے بادشاہ تھے، طنز و مذاق. سب سے پہلے اپنا مذاق اڑاتے تھے، دوسروں کے اڑاتے تھے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ پٹھان، آپ ایک قبائلی پٹھان ذہن میں لائیں، سکندر اعظم، چنگیز خان، ان کے ساتھ لڑائیاں بھی لڑی، بابر، اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں جو پڑھا لکھا نہیں ہے. اس نے کہا Pathan is simple, but his is the most complicated simplicity. This can be said in one poetry also. Complicated simplicity. He is simple by his turban, he is simple by his turban, but his trouser is full of intrigues. تو کہتے ہیں he loves his old rifle and new wife. وہ کہتے ہیں he loves music but hates musicians. وہ کہتے ہیں he is a good shot but a bad soldier. اس طرح کی چیزیں لکھے انگریزی میں بھی. تو یہ ہے میں ایک پوسٹ ماڈرن وہ بھی رنگ بھی ان کی میں جھلکتا ہے. ان کی شاعری بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. میں آپ کو وقت نہیں دینا چاہتا زیادہ اس کے بارے میں. وہ یونانی جو اسٹیٹک وہ تھا آئیڈیالوجی کی، یونانی جو کانسیپٹ تھا اسٹیٹکس کا، وہ اس کے بڑے قائل تھے. یعنی کہ حقیقت جو ہے حقیقت اور ہے، یہ جو نظر آتی چیز ہے یہ اور ہے، یہ نقل کی نقل ہے وغیرہ. اور کیسے تناسب اور نظم سے جمال پیدا ہوتا ہے اور کیسے کثرت میں وحدت جھلکتی ہے. یہ یونانی جو نظریہ تھا اس کے وہ بڑے قائل تھے اور ہمارے سامنے کئی دفعہ انہوں نے اس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ وہ یعنی اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے کہی ہیں. یہاں پہ ذکر ہوا نا کہ کیٹس کے بارے میں کتاب چھپی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے. کیٹس اور غنی خان کو کمپیئر کیا گیا.
کی ساتھ بالکل مشابہت ہے، لیکن مجھے جان علم ہے ان کی پسندیدہ شاعر انگریزی میں بائرن تھے، لارڈ بائرن۔ 1989 میں جب جلاوطنی سے واپس آیا تھا تو وہ میرے گھر آئے ایک دن اچانک بغیر اطلاع کے، میں دن گیا کہ میں کیا بات، میں نکلا تو انہوں نے کہا کہ ہسپتال جانا تھا ڈاکٹر کے پاس، مجھے کہا آپ بھی میرے ساتھ ہیں، تو میں نے کہا آپ بیٹھیں، ڈاکٹر کو میں یہاں لے آتا ہوں، اسپتال میں رش ہوگا، تو میں کچھ لکھا، بہت کچھ لکھا ملا کو، لیکن وہ ملا کو عالم نہیں سمجھتے تھے، ملا ریئیکشن کی رجت پسندی کی ایک علامت تھی، اس کے طور پہ انہوں نے اس کا لیکن میں جیسے کہ اپنے بارے میں بھی وہ بات کرتے تھے، مجھے یاد ہے میں جب کابل میں تھا 1987 میں تو غنی خان کابل آئے تھے، تو میں کیونکہ وہاں رہتا تھا کابل میں نے 8.5 گزارے، تو میں ان کے میزبان تھا ایک طرح سے، تو ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا جب تک وہ جاگتے تھے، تو شام کو ایک دن اس وقت کے افغان پریزیڈنٹ ڈاکٹر نجیب اللہ صاحب جو غنی خان کے بڑے فین تھے، وہ اپنے دفتر سے رات 10 بجے آئے غنی خان سے ملنے کے لیے، تو غنی خان کی کتاب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے کہا مجھے آٹوگراف دے، تو غنی خان نے لکھا کہ اپنے بھائی ڈاکٹر نجیب اللہ کے لیے پشتو میں نے لکھا، تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ غنی خان آپ نے اس میں شعر نہیں لکھا، اس نے کہا شعر تو بھی لکھ لیتا ہوں، انہوں نے لکھا یہ شعر، انہوں نے لکھا کہ دوست کا دشمن دے، کہ دوست کا دشمن دے دائبہ ٹور بنی، کہ دوست کا دشمن دے دائبہ ٹور بنی، اور نور سی شہر کی یو گنی ببل بنی۔ انہوں نے کہا کہ چاہے جو دوست ہیں یا چاہے دشمن ہیں، سب یہ جانتے ہیں، یہ سب کا ماننا ہے کہ حج نگر میں ان کا جو علاقہ ہے حج نگر 400 حج نگر میں وہ کیا ہے، ایک گنا اور ایک غنی، اس طرح کی چیزیں انہیں بہت ساری کہی ہیں اپنی، اس کے بارے میں میں ان کی شاعری کے بارے میں تو ظاہر کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جائیں گی، لیکن یہ ہے کہ اس میں ڈائلیکٹکس بھی ہیں، موت اور زندگی کی ڈائلیکٹکس کیا ہے، اور وہ زندگی کو ایک کائناتی اثر سمجھتے تھے، کائناتی اصول، اور وہ سمجھتے تھے کہ انسان کو اس میں محوری حیثیت حاصل ہے، البتہ اس محوری حیثیت میں پھر انسان کی محدودات کا بھی ان کو خیال تھا، وہ ترجمہ کیونکہ کرنا مشکل ہے، مجھے بھی بہت ان کا ایک شعر پسند تھا، یعنی یہ بھی آپ پر کہا گیا کتابوں میں بعض وقت ان کی شعر ایک طرح سے لکھے گئے ہیں، وہ جب وہاں بولتے تھے مختلف ہوتا تھا، وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں بہت مشکل حالات میں چلی، ان پہ بین تھا، زندگی کو ایک کائناتی اثر سمجھتے تھے، کائناتی اصول، اور وہ سمجھتے تھے کہ انسان کو اس میں محوری حیثیت حاصل ہے، البتہ اس محوری حیثیت میں پھر انسان کی محدودات کا بھی ان کو خیال تھا، وہ ترجمہ کیونکہ کرنا مشکل ہے، مجھے بھی بہت ان کا ایک شعر پسند تھا، یعنی یہ بھی آپ پر کہا گیا کتابوں میں بعض وقت ان کی شعر ایک طرح سے لکھے گئے ہیں، وہ جب وہاں بولتے تھے مختلف ہوتا تھا، وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں بہت مشکل حالات میں چلی، ان پہ بین تھا، زیادہ بین رہا، یعنی کم از کم 50s 60s ارلی 70s mid 70s تک بین، تو وہ ایسی چپتی تھی، تو اس میں صحیح طرح سے پروفنگ نہیں ہوتی تھی، اور بہت ساری مشکلات تھیں، مثلا یہ میں نے سنا تھا، کتاب ایک اور طرح ہے، لیکن میں نے ان کی زبانی سنا تھا، نو لیونے منصور پلچ بدار وقت، نو لیونے منصور پلچ بدار وقت، سخوی دیدنی زکب تلوار وقت، منصور دیوانہ نہیں تھا، نو لیونے منصور دیوانہ نہیں تھا، پلچ بدار جو خود بخود سولی پر چڑھا، سولی پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھا، اور سخوی دیدنی زکب تلوار وقت، کچھ تو اس نے دیکھا تھا، اس لیے اتنی جلدی کے ساتھ وہ سولی پہ چڑھ گئے، تو اس کو آیا، یہ ایسے نہیں تھا بلا وجہ نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں کی ہیں، لیکن یہ ایک شعر بہت مجھے پسند ہے، وہ کہتے ہیں نمی ہورد علی دلی نیر وارم، نمی ہورد علی دلی نیر وارم، زلی گیشم صبحی درنا تار، اور لکه بیخ سمندر ڈوب و خاموش، او داسې پروت دی د مستۍ غېږ کې قرار، داسې پروت دی د مستۍ غېږ کې قرار، او پرته د قرار جوړو کې مستی ده، او پرته د قرار جوړو کې مستی ده، عجیبه بندیتا ده عجیبه لار۔ ترجمہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں نے حور دیکھی ہے نہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے
چاند کی روشنی کا جو دھاگا یا تار بنتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے. کیا پھر وہ کہتے ہیں کہ بیچ کا سمندر ڈوبو خاموش. اور یہ زندگی کی وہ جیسی سمندر کی گہرائی اونک جیسے خاموش ہوتی ہے, ساکت اور خاموش. داسی بروت کی مستی ایک ہے قرار, مستی کی باہوں میں قرار ایسے ہی رہتا ہے, مستی کی باہوں میں قرار ایسے ہی رہتا ہے. کہتے ہیں اور پرتر قرار جڑوں کی مستی رہتا ہے. اور یہ جو قرار ہے اس کی ریشے میں, اس کی جڑوں میں تیری مستی ہے. یہ جو قرار ہے اس کی جڑوں میں مستی ہے. عجیبوں کا بھی طرف عجیب اللہ, اور یہ جو عجیب و غریب موت ہے اس کی طرف سفر بھی عجیب و غریب یہ اس نے ہے. تو یہ جو اس میں ترجمے میں دیکھا مجھے تو بہت پسند آیا. I really liked it. اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے بہت انصاف کیا ہے اس کے ساتھ. اور جیسے میں نے کہا زبان پر بھی گرفت ہے اور دونوں طرف کی شاعری کی کو اندازہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. A candle's fire. A candle's fire. My life is a candle's. My life is a candle's feet. My life is a candle's feet. Either my flame will extinguish. Either my flame will extinguish, or I shall burn to my end. I will sink to the bottom, or move with the waves, strange me and strange path. یہ جو ابھی moving in a strange caravan, moving in a strange caravan, taking me to my destination, whether or not I wish to go. بہت یہ اچھی نظم ہے اور بہت اچھا ترجمہ اس کا ہوا ہے. اس طرح سے لیکن وہ نظم بھی شاید تھے, غزل انہوں نے لکھی, وہ نظم بھی شاید تھی. اور نظم میں بھی کچھ جو انہوں نے ترجمہ کیا, یہ جو بیسٹ ہے یہ لجوم, یہ بہت اچھی نظم ہے جو آپ نے ترجمہ کی ہے. سوداگر بھی بہت اچھی نظم ہے. مرچنٹ, بلکہ دا مرچنٹ میں دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. ہاں مرچنٹ کی ہے. یہ مرچنٹ کی تھوڑا سا بہت یہ ایک ایپک کی طرح ہے, اپنے ایپک ہے, یعنی بالکل رنگ اس کا ایپک ہے. اور چونکہ ان کو یہ بہت دکھ تھا کہ کیسے انگریز نے مذہب کے نام پہ لبریشن انڈیا میں کمیونلائز, اس کو بہت دکھ تھا, بہت گہرا دکھ. اور اس نظر میں اس کا اظہار جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں strange is this merchant, strange is this merchant, sword in hand and Quran on head. عجیب سوداگر